रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंतहाई अहम है और बेसिकली इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन से बढ़ के आप द टॉक ऑफ द स्टेट, टॉक ऑफ द कंट्री कह लें, वो ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती। आर्मी चीफ कौन तैनात होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस हवाले से बहुत ज़्यादा पेशेन गोयां की जा रही है। हर कोई अपने अपने जो है वो कोशिश में है। और इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो इसी के साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि जो पीडीएम है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उनका एक असूली मौक़िफ़ आ रहा है कि भाई आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है किसी से कंसल्टेशन की। वज़ीर आज़म का ही इख्तियार है और वज़ीर आज़म ने ही अपना इख्तियार इस्तेमाल करके आर्मी चीफ को तैनात करना है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा इसका मुखालिफ अफरीक है, यानी कि इमरान खान, जिदा तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ की इसकी तैनाती को जो है वो मुतनाज़ बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर। अभी आर्मी चीफ तैनात ही नहीं हुआ, लेकिन उसने पहले से स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फलां फलां जो है वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। और उनकी ये कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ लगाया जाए जो उनको जो है वो एनआरओ दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए और इसको ख़त्म करे। तो यूँ इमरान खान जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और उनका लॉन्ग मार्च जो है वो कब से लाहौर से चला, दरमियान में लॉन्ग मार्च था, फिर टांग मार्च हुआ, टांगें उसकी गोलियां लगी नहीं लगी, ये भी अलग सी बहस है। कहता है मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ, मेरा कत्ल हो गया, मेरा FIR दर्ज नहीं हुआ। भाई तू तो अभी जिंदा है, कत्ल कैसे हुआ है? बहरहाल ये बातें जो है वो चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज की डेवलपमेंट ये है कि सब लोग परेशान थे, इस हैरानगी के अंदर थे कि कब इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो लाहौर से चला है इस्लामाबाद या पिंडी पहुंचेगा। तो आज इसने ये भी जो हैरानगी है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि उसका लॉन्ग मार्च जो है वो 26 को, इसी 26 नवंबर को पिंडी पहुंचेगा। अब पिंडी लॉन्ग मार्च क्यों पहुंचेगा ये मैं आपको इसकी रीज़न भी बताता हूं। और वो रीज़न क्या है मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के बकौल बताता हूं। क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जरदारी हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च के पस पेश जो मकासद है, जो अज़ाइम हैं, वो खुलकर आवाम के सामने रख दिए और कहा कि किस तरीके से ये शख्स जो है वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ साजिश कर रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहा है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश कर रहा है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो एक सैर हासिल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तकरीबन तमाम पहलू का उन्होंने ज़्यादा लिया। और ख़ासकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पॉलिटिकल थी। अब कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वजारत खारजा के अंदर, लेकिन वो चूँकि वज़ीर खारजा भी हैं तो उनका डोमेन उस टाइम जो है चूँकि वजारत खारजा में बैठे हुए थे तो वो मोस्टली रेलिवेंसी जो थी वो खारजा अमूर से मुतल्लिक थी, खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक थी और उसकी सक्सेस से मुतल्लिक थी कि 6 माह में किस तरीके से सक्सेस हुई और पिछले 5 सालों में हमारे खारजा अमूर का क्या हालात थे। लेकिन आज जो उन्होंने जरदारी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जरदारी हाउस में क्यों, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त F8 के अंदर, जरदारी हाउस के अंदर खुद जो बेताज बादशाह हैं सियासत के, मुर्शिद जरदारी, वो भी डेरे डाले हुए हैं, इस्लामाबाद में हैं। और उनके अब बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसने इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे आप एलिमेंट्स बना लें कि उन्होंने क्या कुछ कहा। पहली बात, उन्होंने खारजा अमूर के हवाले से भी बात की कि किस तरीके से इमरान खान ने के दौरे हुकूमत में हमारी खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि इमरान खान जमहूरियत को जो है वो लपेटना चाहता है। और उन्होंने कहा भी सही कि जो मेरे जियाले हैं, यानी जो पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वो इमरान खान की किसी भी ऐसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को पिंडी से नत्थी क्यों किया है। अब पिंडी से नत्थी आपको सामने है कि उसने अभी 26 का ऐलान भी किया, 26 नवंबर का, और पिंडी का किया कि वो पिंडी की जो है उसमें उसने नत्थी क्यों किया है, पिंडी वो क्यों जाना चाह रहा है, उसके मकासद क्या है। तो बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के इमरान खान के मकासद जो है वो उसने भाई अपनी सियासत को जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती से लिंक कर दिया। ये
کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا، اور اس کی سیاست جو ہے اس نے کہا کہ اگر یہ پیسفل ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے، اگر پیسفل طریقے کے ساتھ آرمی چیف کا تعیناتی ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان کا سیاست بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے خود اپنے سیاست کو جو ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ نتھی کیا ہے، جوڑا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا جو رخ ہے، اس کے لانگ مارچ کا رخ ہے، وہ سارا کا سارا پنڈی کی طرف ہے، اور یہ اس کی متنازع بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا ہم یہ اس کی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری سے ایک سوال بھی ہوا کہ آپ کی کنسلٹیشن یہ وہ، انہوں نے کہا بھائی ہماری یا پی ڈی ایم کا کنسلٹیشن کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے مطابق وزیر اعظم کا اختیار ہے، تو انہوں نے کہا جس کا اختیار ہے اس کو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے عمران خان کے بارے میں یہ بھی بات کی کہ عمران خان جو ہے وہ دراصل سازش کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے وقت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یعنی کہ جو ریاستی آئین ہے اس کو اس نے توڑا۔ پھر صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ ریاست کو جو ہے وہ کمزور کیا جائے، اس کی معیشت کو کمزور کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کہ عمران خان نے حکومت میں تھا تو اس کی کوشش تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، جب حکومت سے چلا گیا تو اس کا پروجیکٹ تو وہ ادھورا رہ گیا، وہ اب بھی اس پروجیکٹ پہ وہ بار بار خود عمران خان جلسوں میں آ کے کہتا ہے نا کہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا جب تک میری بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ میں نہیں بڑھنے دوں گا، میں نے روکا ہوا ہے، میں پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دوں گا، میں پاکستان کو کی معیشت کو درست سمت نہیں جانے دوں گا، میں پرابلم کریٹس کرتا رہوں گا، میں مسائل کریٹ کرتا رہوں گا جب تک مجھے جو ہے وہ شامل نہیں کیا جاتا، یعنی کہ جو اس کی مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جاتے۔ اور پھر اس کے مطالبات میں ایک مطالبہ الیکشن کا بھی ہے، تو الیکشن جو ہے وہ سمپل سی بات ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے ویلاگ میں یہ بات کی کہ صدر آصف علی زرداری نے اس وقت جب وہ صدر تھے تو انہوں نے وزیر اعظم صدر ہاؤس میں اپنی آخری ملاقاتیں تھیں انہوں کی کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ، تو انہوں نے برملا کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہے وہ اپنے 3 کانسٹیٹیوشنل ٹینیور پورے کرے۔ کانسٹیٹیوشنل ٹینیور کیا ہوتا ہے؟ 5 سال کے لیے یہ مینڈیٹ ہوتا ہے۔ تو وہ زرداری صاحب یعنی پیپلز پارٹی کے دور میں کانسٹیٹیوشنل ٹرم یا ٹینیور پورا ہوا، نواز شریف کے دور میں پورا ہوا، اور اب اگرچہ حکومت بدل گئی ہے، وہ بھی وزیر اعظم بدلتے رہے، تو یہ بھی اب پورا ہوگا۔ تو عمران خان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اثرات ثمرات کیا آ رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے جب یہ کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ 3 ٹینیور پورے ہو جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ خود کو اے پولیٹیکل کر لے گی۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے خود کو کس طریقے سے، تیسرا ٹرم پورا ہونے کو ہے تو اسٹیبلشمنٹ خود کو اے پولیٹیکل کر رہی ہے نا۔ تو یہ بھی خواہش اس کا کہ ارلی الیکشن ہو، یہ بھی جب تک کانسٹیٹیوشنل اس کا لمٹ جو ہے اسمبلی کا قانون وہ پورا نہیں ہوتا اس وقت تک تو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ تو یوں عمران خان کو ملنا ملانا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہی ہے کہ میں جو ہے وہ گلاس ہی توڑ دوں، برتن ہی توڑ دوں، تو یہ برتن توڑنے پہ آیا ہوا ہے، اور دیکھ بھی آپ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اٹیمپٹس کر رہا ہے۔ اور یہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایون کہ ہم نے بھائی آئی ایم ایف کے پروگرام کی بھی جو ایفرٹس کی اس نے اس کو بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، جو بھی کوشش ہوتی رہی پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ چونکہ خود کٹ پتلی ہے بقول بلاول بھٹو زرداری کے، یہ جو ہے کسی اور کے شولڈرز پہ چڑھ کے آیا تھا، تو اب جب وہ شولڈرز چلے گئے ہیں تو اس کو خطرہ ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ آرمی جو ہے وہ اس کو شولڈر پرووائڈ کرے اور اس کو دوبارہ وہی بغل بچے کی طرح گود میں لے کے اس کی نیپیاں بدلتی رہے اور وہ یوں حکومت کرے۔ اور انہوں نے کہا اس کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ جب فوج نے اپنے آپ کو آئینی حدود و قیود میں بند کیا تو ایک گروپ یعنی تحریک انصاف والے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے، ان کو پریشانی لاحق ہو گئی، اور وہ اسی وجہ سے کوشش کر رہے ہیں۔ اور عمران خان نے تو یہاں تک کوشش کی اور برملا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بھی کہا نا کہ بھئی میں نہیں تو پھر ماشاءاللہ، یعنی کہ ماشاءاللہ لگا دو۔ یہ کتنا بھیانک اس کی بات ہے۔ کوئی بھی جمہوریت پسند جو ہے شخص جو ہے جس کو تھوڑی سے بھی سیاسی سمجھ بوجھ ہے وہ ایسی بات سننے کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا جو عمران خان جو ہے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یوتھیو سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور یوں اب 26
بلاول کی بھی میں نے آپ کو بتا دی جو اس نے چیدہ باتیں کی، اور بیسیکلی وہ عمران خان کے لانگ مارچ اور اس کی اس موجودہ سیاسی تناظر میں تھی، اور جو عمران خان کی کوششیں کاوشیں ہیں اس ریاست کے خلاف، اس جمہوریت کے خلاف، اور آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانے کے لیے وہ بلاول بھٹو زرداری نے قوم کے سامنے رکھی۔ لیکن اب 26 کو جو اس کا پنڈی میں آ رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ اس نے ٹائمنگ بھی ایسی رکھی، وہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آپ وقت دیکھ لیں کہ بھئی سیاست آپ ڈیلے کر سکتے ہو، سیاست کہیں نہیں بھاگ جاتی، سیاست جو ہے وہ آپ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ سیلاب آ گیا تو آپ سیلاب میں آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے نہیں مانی۔ جب لوگ ڈوب رہے تھے تو یہ یوتھیوں کو نچا رہا تھا، آپ کے سامنے ہے وہ سارے جلسے جلوس جو یہ کر رہا تھا۔ اب اس کے بعد جب آرمی چیف کا تعیناتی ہونی ہے تو یار 4-5 دن کا ہی مسئلہ ہے، تو آپ اپنی سیاست کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر لو۔ ہوتا ہے کبھی ماہ رمضان آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری اس میں تو جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ معطل کر دی جاتی ہیں، تو آپ ایسی بہت ساری ایونٹس ہوئے ہیں، تو آپ سیاسی اگر یہ عمران خان معطل کر دے تو کیا ہو، نہیں کر رہا نا، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ آرمی چیف کے تعیناتی کو متنازع بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اور اب دیکھتے یہ ہے کہ ڈیموکریٹک فورسز جیتتی ہیں یا عمران نیازی کا فتنہ فساد جیتتا ہے، کیونکہ یہ کہانی کچھ ایسی ہی ہے۔ لیکن فی الحال جو نظر بھی آ رہا ہے اور ہمدردیاں بھی ہیں اور کوشش بھی ہے کہ جمہوریت اور جمہوریت کے امین اور جمہوریت کے پاسدار جو ہیں وہ فتح یاب ہیں اور ہوں گے، اور عمران خان جیسے لوگ جو سازشی ہیں، سازش کرتے ہیں اور اداروں کو کمزور کرتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جب یہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد رخ کے سمجھ جاتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔